بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں مومن کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ ہم نے عرض کیا مومن یعنی امن فراہم کرنے والا۔ اللہ کو جب مومن کہا گیا یعنی عذاب سے امان اور امن فراہم کرنے والا۔ بندے کو جب مومن کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندے نے اپنے دل میں ایک بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اس پر اعتماد کر لیا ہے اور اس بات کو امن فراہم کر دیا ہے، اسے گویا کہ محفوظ کر دیا ہے تمام شکوک اور شبہات اور تردد وغیرہ سے۔ ایک اور لفظ ہے، عربی زبان ہی کا لفظ ہے جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے تصدیق۔ کسی کی بات کو سچ مان لینا، اس کی بات کے سچ ہونے کا اقرار کر لینا۔ میں نے فلان شخص کی تصدیق کر دی یعنی میں نے اس کو سچا مان لیا۔ تصدیق کسی کی سچائی کا اقرار کرنا، مان لینا، اور اسی سے لفظ مصدق ہے۔ مصدق یعنی تصدیق کرنے والا۔ مثلا قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آسمانی کتابوں کا مصدق کہا ہے، یعنی تصدیق کرنے والا، یعنی گزشتہ آسمانی کتابوں نے جو باتیں کی تھی، اللہ نے جو نازل کی تھی اور جو آئندہ کی بھی خبریں دی تھی، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے موجود ہے، قرآن سے پہلے، اس کی تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کی جو ضد ہے، اپوزٹ ہے اس کا، اسے کہتے ہیں تکذیب، جو کذب سے ہے۔ کذب یعنی جھوٹ، تکذیب یعنی جھٹلا دینا۔ تصدیق کرنا یعنی یہ کہنا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ سچی بات ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تکذیب کرنا یعنی جب بات کوئی ہمارے سامنے کرے تو ہم کہیں کہ تو سچ نہیں بول رہا بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، اب اس تصدیق اور مصدق کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مومن کو ہم دوسرے لفظوں میں مصدق کہہ سکتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو دو راستے ہیں انسان کے پاس، یا اس کی تصدیق کرے، اسے مان لے، اس کو سچ تسلیم کر لے دل سے، زبان سے نہیں، اور یا اس کی تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے، کہ قرآن مجید نے دونوں قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب وہ تصدیق کر دے گا تو وہ کہلائے گا مصدق، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا بن جائے گا؟ مومن بن جائے گا۔ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر جھوٹ موٹ کا ان کے کرتے پر خون لگا کر آئے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور جھوٹ موٹ کہنے لگے کہ ہم دوڑ رہے تھے، ہم دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے یوسف کو پیچھے چھوڑا اپنے سامان کے پاس تو بھیڑیا اسے کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر وہ جھوٹا خون لگا کر حضرت یوسف کے کرتے پر لے آئے تھے۔ اب جب یہ بات انہوں نے حضرت یعقوب سے کہی تو ساتھ ہی ان کے دل کے اندر جو خرابی تھی، اور خود بھی انہیں ظاہر ہے کہ معلوم تھا، جھوٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو خود سے ہی کہنے لگے، اور قرآن نے ان کی بات کو سورہ یوسف میں نقل کیا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ وَمَا أَنْتَ، اور تو نہیں ہے، بِمُؤْمِنٍ، ہماری بات کو ماننے والا، یعنی آپ ہماری بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اے ہمارے بابا، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آپ ہماری بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایمان کیا ہے؟ یعنی آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ مصدق نہیں بنیں گے ہماری بات کے، یعنی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور آپ کہیں گے تم سچ
نہیں بول رہے. تو وہاں بھی لفظ مؤمن استعمال ہوا. وما انت بمؤمن لنا، تو ہماری بات پر ایمان لانے والا، یعنی ہماری بات کی تصدیق کرنے والا، یعنی ہماری بات کو سچ سمجھنے والا نہیں ہے، اور آپ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے. بس انشاءاللہ مومن کا جو لفظی مطلب ہے وہ ایک بڑی حد تک واضح ہے. ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کریں گے، جس حدیث میں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو مومن اگر کہتا ہوں صرف نام پر توجہ ہو، میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے پاس بھی مومن لکھ دیا گیا ہوں. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ مزید مومن کا معنی واضح ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.